عوام کے ٹیکسز کا بھی عوام کو کچھ نہیں جاتا، نہ آپ کو ہیلتھ کیئر ملتی ہے، ساری زندگی کام کرنے کے باوجود آپ اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیج سکتے، آپ اپنے ماں باپ کا علاج نہیں کر سکتے. تو جتنی بھی ریاست کی ذمہ داریاں ہیں، اتنا سارا ہمارے سے ہر وقت ٹیکس لینے کے باوجود وہ نہیں پوری کر رہی ہے. تو وہ اس آج صبح ہی علی وزیر کی گرفتاری ہوئی ہے پھر سے. یہ ہے کہ جو بہت شرمناک واقعہ ہے نا، تو یہ تو سارے نظام کو آئی تھنک خود ہی ایکسپوز کرتا ہے، ان کی پارلیمان کو بھی، اور اس میں کتنا سچ ہے اور کتنا جھوٹ ہے. یہ اس میں آپ نے دیکھا ہے سانحہ ہوا ہے، 2000 لوگ مارے گئے ہیں، جن میں 400 پاکستانی تھے، جن میں سے 200 کشمیری تھے اور باقی پنجاب اور وسیب سے تھے. ان کے لیے ہم احتجاج کر رہے ہیں. جو بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. شہر اقتدار سے ناصر بڈانی آپ کے ساتھ مخاطب ہوں. اس وقت ہم دھرتی ٹی وی کے لیے جو ہے وہ پروگرام کر رہے ہیں، اور میں جو ہے وہ میرے ساتھ اس وقت سوشل ایکٹیوسٹ موجود ہیں. ان سے میں جانتا ہوں آج ان کے احتجاج کا کیا مقصد ہے اور یہ اگلا جو ہے وہ ان کا کیا لاہ عمل ہے. آج ان سے جو ہے وہ تفصیلی گفتگو کرتے ہیں. جی السلام علیکم، بہت شکریہ. آج ہم احتجاج دو وجوہات کے لیے کر رہے ہیں. ایک، آج صبح ہی علی وزیر کی گرفتاری ہوئی ہے پھر سے، اس پہ احتجاج کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جو گریس میں آپ نے دیکھا ہے سانحہ ہوا ہے، 2000 لوگ مارے گئے ہیں، جن میں 400 پاکستانی تھے، جن میں سے 200 کشمیری تھے اور باقی پنجاب اور وسیب سے تھے. ان کے لیے ہم احتجاج کر رہے ہیں. جو بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے اور جو بے روزگاری کا عالم ہے پاکستان میں، اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. اچھا، مجھے یہ بتائیے گا، بے روزگاری کا جو مسئلہ ہے وہ تو تقریباً دنیا میں ہے، اور مہنگائی بھی جو وہ ہے وہ تقریباً دنیا میں ہے. تو آپ جو ہے وہ آپ کی جو سیاسی جماعت ہے وہ کس طرح کا ان کا موٹیو ہے، وہ کیا جو ہے وہ مقاصد لے کر نکلے ہوئے ہیں، وہ کس طرح سے جو ہے وہ اپنے پوائنٹ جو ہے وہ پیش کرتے ہیں کہ وہ کس طرح سے مہنگائی کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے؟ بالکل، آپ کا بہت اچھا سوال ہے. ساری دنیا میں ہے، اور کیوں ہے؟ اسی لیے ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہوئے ہیں. وہ اس لیے ہے، ایک سرمایہ دارانہ نظام کی وجہ سے اتنے یہ بے روزگاری کا عالم ہے، جہاں پہ صرف پروڈکشن اور ہر چیز منافع کے بیسس پہ ہوتا ہے، اور اس میں سے کچھ بھی عوام کو نہیں جاتا. عوام کے ٹیکسز کا بھی عوام کو کچھ نہیں جاتا، نہ آپ کو ہیلتھ کیئر ملتی ہے، ساری زندگی کام کرنے کے باوجود آپ اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیج سکتے، آپ اپنے ماں باپ کا علاج نہیں کر سکتے. تو جتنی بھی ریاست کی ذمہ داریاں ہیں، اتنا سارا ہمارے سے ہر وقت ٹیکس لینے کے باوجود وہ نہیں پوری کر رہی ہے. تو وہ اسی لیے کیونکہ ایک سرمایہ دارانہ نظام ہے، اور جب تک ایک سوشلسٹ ریاست قائم نہیں ہوگی، ہم سوشلسٹ پالیسیز نہیں اپلائی کریں گے لیبر کے حوالے سے، مزدوروں کے حوالے سے، حل رہے گا. اچھا، مجھے یہ بتائیے گا، آپ نے کہا کہ آپ علی وزیر کی جو ہے وہ گرفتاری کے خلاف جو ہے وہ آج احتجاج کر رہے ہیں. اس سے پہلے اگر ہم اس سے پیچھے دیکھیں تو علی وزیر کے جو ہے وہ پروڈکشن آرڈر جاری ہوئے تھے جب نو کانفیڈنس ووٹ کے لیے جو ہے وہ عمران خان کے خلاف جو ہے وہ اس طرح یہ جب ووٹنگ جو ہو رہی تھی، اس حوالے سے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. تو علی وزیر نے اسی حکومت کے حق میں جو ہے وہ ووٹ دیا تھا. اس میں محسن داوڑ بھی موجود تھے، اور باقی جو دیگر جو ان کے ہیں لیفٹ ونگ کے جو لوگ ہیں وہ بھی اس میں شامل تھے. تو بتائیے گا، اسی حکومت کے دوران ہی جو ہے وہ ان کی گرفتاری ہوئی ہے، تو کیا اس پہ کہیں گے آپ؟ دیکھیے، تو بہت شرمناک واقعہ ہے نا. تو یہ تو سارے نظام کو آئی تھنک خود ہی ایکسپوز کرتا ہے، ان کی پارلیمان کو بھی، اور اس میں کتنا سچ ہے اور کتنا جھوٹ ہے. یہ اس کا ایک بہت اچھی اہم مثال ہے. اچھا، اگر آپ کی جماعت کبھی اقتدار میں آتی ہے، ویسے تو نہیں پتہ چلتا، کبھی بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی بھی اقتدار میں آ جاتا ہے، جس طرح بلوچستان میں کہہ لیں کہ ایک دن میں پارٹی بنتی ہے اور اگلے دن وہ اقتدار میں ہوتی ہے. تو آپ کی تو جد و جہد جو کافی عرصے سے ہے. تو میرا پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ آ کر کیا کریں گے، آپ اس تبدیلی کے لیے کیا کوششیں کریں گے، جس طرح سے ہماری عوام جو ہے وہ مہنگائی کی چکی میں پسی ہوئی ہے، اور دیگر بہت سارے مسائل ہیں، جو ہمارے فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ ہمیں نہیں ملتے. تو اس حوالے سے آپ لوگوں کا کیا پلان ہے، کیا آپ جو ہے وہ جد و جہد کریں گے؟ دیکھیے، کچھ جو بہت بنیادی اور بیسک چینجز ہیں نا، جو امیڈیٹلی مجھے لگتا ہے کہ ہونے چاہیے اور ہوئیں گے، وہ یہ، ایک تو لینڈ ریفارمز ہوں گے. یہ جو ہزاروں ایکرز ایک صرف لینڈ لارڈ کے پاس، وڈیرے کے پاس زمین ہے، اس کو ہم بانٹ کے چھوٹے چھوٹے کسانوں کو دیں گے. اس سے یہ پروو بھی ہو چکا ہے کہ زیادہ پروڈکٹیوٹی بڑھتی ہے زمین کی جب وہ چھوٹے چھوٹے پلاٹس میں کاشتکاری کی جاتی ہے. دوسرا، ہم اپنی صنعت کاری اسٹیبلش کریں گے، اپنی انڈسٹری سیٹ کریں گے، جو انگریزوں نے بھی دبائی تھی. باقاعدہ انہوں نے یہ کیا تھا کہ یہاں سے صرف خام مال ایکسپورٹ کرتے تھے. اسی وجہ سے 2-3 صرف بڑے بڑے شہر اسٹیبلش ہوئے تھے جو بندرگاہ تھے.
تو ہم یہاں پہ جب انڈسٹری اسٹیبلش کریں گے, جو را مٹیریل ہوتا ہے اس کا ہمیشہ کم ایکسپورٹ میں اس کی کم ویلیو ملتی ہے, پھر جب پھر ہم مینوفیکچرڈ گڈ امپورٹ کرتے ہیں جو سے بہت زیادہ مہنگے ہوتے ہیں, تو یہ تو ایک سائیکل اس طرح کی ہے نا. تو ہم اپنی انڈسٹری سیٹ کریں گے جو لوگوں کے لیے ہوگی, جو عوام کے لیے ہوگی, صرف 22 خاندانوں کے لیے نہیں ہوگی. تو ایک یہ چیز ہوگی. دوسرا, عورتوں کے حوالے سے بہت سے ریفارم ہوں گے, ایجوکیشن کے حوالے سے بہت سی چیزیں ہیں جو مختلف ہوں گی. ساری جو بیسک رائٹس ہیں, ہیلتھ کیئر فری ہوگی, بنیادی تعلیم مفت ہوگی, اس قسم کی چیزیں ہوں گی. اچھا, یہ سب چیزیں تو پاکستان پیپلز پارٹی بھی کہتی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی منشور ہے, اور اس کی مثال میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ذوالفقار علی بھٹو نے بھی جو ہے وہ زمینیں جو ہیں وہ تمام بڑے رئیسوں سے لے کر جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ غریب لوگوں میں جو ہے وہ تقسیم کی تھی. تو آپ لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے جو ہے وہ اپنی جد و جہد کیوں نہیں کرتے؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. جب پیپلز پارٹی بنی تھی اور اس کا جو اوریجنل منشور تھا, اس میں یہ ساری جو آپ نے باتیں جن کا ذکر کیا ہے وہ ساری تھیں. بٹ آہستہ آہستہ آپ نے دیکھا ہے کہ بھٹو کی پھانسی کے بعد پیپلز پارٹی بھی بدل گئی ہے, اس منشور سے بھی ہٹ گئی ہے. تو اگر جو پارٹی کے کرنٹ لیڈرشپ ہے وہ اگر واپس اس اوریجنل منشور پہ آتی ہے, اور وہ جو ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں, سوشلسٹ اکانومی لکھی ہوئی ہے, ریفارم لکھا ہے, وہ جو آ کے بعد اگلی پیپلز پارٹی کی حکومتوں میں ریورس ہوا تھا, اگر وہ باقاعدہ واپس اوریجنل منشور پہ آتی ہے تو ہم کیوں نہیں ان کے ساتھ, ہم ضرور شامل ہو جائیں گے. تھینک یو.